بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسما کہاں گئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لوٹ کر وہ کبھی آئے گا یہاں، میرے ہونٹوں پہ فغاں ٹھہری ہے۔ یہ ماما کبھی حل نہ ہو سکا کہ ایک جیتی جاگتی عورت اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ان ماڈرن لوگوں کے لیے فکر انگیز تحریر جو روحوں اور شیاطین پر یقین نہیں رکھتے۔ رات کا آخری پہر تھا، شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تو لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر ہمت کر کے بستر سے اٹھی، پیروں میں چپل ڈالی اور اچھی طرح اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ کامران نے کروٹ لے کر اس کو دیکھا اور پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ اسما آج کل اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی۔ اکلوتا بھائی تھا، اس لیے تمام ارمان نکالے جا رہے تھے۔ رات بھی وہ دونوں میاں بیوی مہندی کے فنکشن سے لوٹے تھے۔ حالانکہ اسما کے والدین نے انہیں وہی رکنے کو کہا، مگر پھر بھی وہ دونوں چلے آئے۔ البتہ بچے نانا نانی کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ شاید تھکن کی وجہ سے وہ رات کو کمرے میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گئی تھی، اسی لیے اب اٹھ کر نیچے آنا پڑا۔ اسما نے جیسے ہی کچن کی لائٹ جلائی، اسے لگا جیسے کوئی فریج کے پاس کھڑا تھا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ سخت سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ کامران کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے حلق میں پھنس گئی ہو۔ اسما کیا کر رہی ہو یہاں کھڑی؟ کامران کی آواز اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں پانی لینے آئی تھی۔ اس کی آواز میں موجود کپکپاہٹ کو کامران نے صاف محسوس کیا۔ تو پانی کیوں نہیں لیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کامران نے اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو حیرت سے دیکھ کر کہا۔ کامران، مجھے لگا جیسے کچن میں کوئی تھا۔ وہ اب بھی شدید خوف زدہ تھی۔ کہاں دیکھا تم نے؟ یہ کہہ کر کامران نے کچن میں داخل ہو کر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، چلو سو جاؤ چل کر۔ اسما کمرے میں آ تو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو کچن میں موجود تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف رہی اور رات کے واقعے کو یکسر فراموش کر بیٹھی۔ شادی سے فرصت کے بعد آج وہ لوگ 2 دن بعد گھر واپس لوٹے تھے۔ بچے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کامران اور اسما ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ اف کامران، میں تو تھک گئی۔ سچ کہا ہے کسی نے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ اب تو امی ابو کے گھر پر بھی بے چینی سی رہتی ہے، اس نے اپنے پاؤں دباتے ہوئے کہا تو کامران ہنس پڑا۔ اچھا بیگم صاحبہ، چلیے اپنے گھر آنے کی خوشی میں چائے تو پلا دیں۔ کامران نے اسما کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ گاڑی سے سامان نکال لائیں، میں جب تک چائے بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب چل دی۔ یہ لے جناب آپ کی چائے۔ اسما نے چائے کا مگ کامران کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جو ابھی ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ یار یہ تو تم نے کمال کر دیا، بڑی طلب ہو رہی تھی۔ اچھا آپ گاڑی سے بیگز لے آئیں۔ ارے نہیں یار، تمہیں اور بچوں کو اتار کر میکینک کے پاس چلا گیا تھا، گاڑی کچھ مسنگ کر رہی تھی، چائے پی کر بیگ لے آؤں گا۔ کامران کی یہ بات سن کر اسما کو شاک لگا۔ کامران، آپ اندر تو آئے تھے، آپ نے ہی تو چائے کا کہا تھا۔ کیا ہو گیا اسما؟ میں کہہ تو رہا ہوں میں گاڑی چیک کروانے کے لیے لے گیا تھا، اندر آ جاتا تو پھر ہمت نہیں ہوتی۔ مگر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اسما کا چہرہ دیکھ کر اب کامران کو تشویش ہو رہی تھی۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب اسما کو اپنے گھر سے کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ کامران، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ اب بھی بضد تھی۔ کامران اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسما تم تھکی ہوئی ہو، جاؤ جا کر کچھ دیر آرام کر لو، میں بچوں کو دیکھ لوں گا۔ اسما کچھ دیر تک لاؤنج میں پڑے صوفے کو گھورتی رہی، پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن پرسکون رہے، بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اسما گھر اور بچوں میں بری طرح مصروف ہو گئی تھی۔ آج صبح الارم نہیں بجا، اس لیے اسما کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی بچوں کو تیار کر کے اس نے کامران کو اٹھایا۔ کامران، وین مس ہو گئی ہے، آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کر آئیے پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، چھوڑ آتا ہوں، مگر اب تم مجھے آفس سے لیٹ مت کر دینا، میرے کپڑے اور ناشتہ تیار رکھنا۔ یہ کہہ کر کامران بچوں کو چھوڑنے چلا گیا۔
तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आकर चेंज किया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। मासी को 11 बजे तक आना था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए लेट गई। अभी लेटे कुछ ही देर हुई थी कि इसकी आंख बच्चों की आवाज से खुल गई। वो नीचे लॉन्च में खेल रहे थे। अस्मा जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आई। अभी सीढ़ियों पर कदम ही रखा था कि दोनों बच्चे भागते हुए ऊपर आ गए। अरे तुम दोनों कैसे आ गए और स्कूल से कौन लाया? उसने बच्चों से पूछा। मामा, वो हमारे प्रिंसिपल के हस्बैंड की डेथ हो गई, इसलिए स्कूल बंद कर दिया। हम वैन में वापस आ गए। अच्छा जाओ कपड़े बदलो और प्लीज कमरा गंदा मत करना। अभी तक मासी साहबा भी नहीं आई हैं। अस्मा को मासी की देर से आने वाली आदत से चिढ़ थी। अब किसी गमज़दा कहानी के साथ आएगी। अस्मा बड़बड़ाते हुए चाय का पानी बर्तन में चढ़ाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी डोर बेल बजी। इसने चूल्हा आस्था किया और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर मासी थी। सलाम बाजी। नज़ीरा ने दांत निकालकर सलाम किया। ये वक्त है तुम्हारे आने का नज़ीरा, देर से आती हो और जाने की हमेशा जल्दी रहती है। अस्मा ने गुस्से से नज़ीरा को देखकर कहा। वो बाजी, कल रात से मुन्ने को बुखार था, मैं सारी रात की जागी हुई, बस इसीलिए देर हो गई। अच्छा नज़ीरा, अब सबसे पहले बच्चों का कमरा साफ कर लो, वो आज जल्दी स्कूल से आ गए हैं। फिर मेरा कमरा साफ कर देना। जब तक मैं नाश्ता कर लूँ तुम भी आकर चाय ले लेना। अस्मा ने नज़ीरा की मस्कीन शक्ल देखकर इसको चाय ऑफर कर दी। जी बाजी जी, मैं बस अभी आई। 5 मिनट बाद ही नज़ीरा नीचे आ गई। तब अस्मा चाय पी रही थी और अपना पसंदीदा प्रोग्राम भी देख रही थी। बाजी, आप तो कह रही थी बच्चे जल्दी आ गए हैं, पर बच्चे तो ऊपर नहीं हैं। नज़ीरा ने हैरत से अस्मा की जानब देखते हुए कहा। क्या कह रही हो? कमरे में नहीं है तो टेरेस पर होंगे। अस्मा ने जवाब दिया। बाजी, मैंने पूरा ऊपर का घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। ये सुनना था कि अस्मा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और वो भागकर ऊपर बच्चों के कमरे में गई। कमरा वैसे का वैसा था जैसा बच्चे स्कूल जाते वक्त छोड़ गए थे। इसने पागलों की तरह सारे कमरे चेक किए, छत तक देखकर आ गई और फिर रोते हुए इसने कामरान को फोन करके सारी सूरत हाल बताई। कामरान भी फौरन ऑफिस से घर आ गया, मगर इससे पहले वो बच्चों के स्कूल गया और ये इत्मीनान करने के बाद कि बच्चे स्कूल में हैं, वो अब अस्मा से बात करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। कई दिनों से अस्मा के रवैये को लेकर वो परेशान हो रहा था। घर पहुंचकर इसने अस्मा को बताया कि बच्चे तो स्कूल में हैं। फिर अस्मा से पूरा वाकया सुना। नज़ीरा, तुमने बच्चों को घर में देखा था? कामरान ने चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नज़ीरा से पूछा। नहीं साहब जी, मुझे तो बाजी ने कहा कि बच्चे ऊपर हैं, मुझे वो नजर नहीं आए तो मैंने बाजी को बताया। अस्मा, तुमने ख्वाब देखा होगा, परेशान मत हो। कामरान, मैं सोई ही नहीं, सिर्फ लेटी थी और बच्चों से मैंने बात की है। अच्छा, जब तुमने दरवाज़ा खोला तो वैन ड्राइवर उनके साथ था? कामरान के पूछने पर वो बुरी तरह चौंकी। दरवाज़ा तो मैंने खोला ही नहीं, तो बच्चे अंदर कैसे आए? कामरान अस्मा की हालत को लेकर वाकई में परेशान था। फिर कामरान सारा वक्त अस्मा के साथ भी नहीं रह सकता था। दिन का बेशतर हिस्सा वो आम घरेलू ख़वातीन की तरह अकेले ही गुजारती थी। अस्मा को भी अब हर चीज़ से खौफ महसूस होने लगा था। कामरान को इससे कोई भी काम कहना होता तो बार बार कहना पड़ता। ऐसा लगता था जैसे वो सुन ही नहीं रही। कामरान ने अस्मा की अम्मी को सारी सूरत हाल से आगाह किया और इनसे दरख्वास्त की कि वो कुछ दिन के लिए इनके घर आ जाएं। वो बेचारी तो सारी सूरत हाल जानकर वैसे ही परेशान हो गई थी, लिहाजा फौरन ही दामाद के साथ चली आई। नानी को देखकर बच्चे खुश हो गए। अस्मा माँ को यूं अचानक देखकर बहुत हैरान हुई। अम्मी, आप क्यों? मैं नहीं आ सकती? उन्होंने बनावटी गुस्से से कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, बस आप अचानक आई इसलिए पूछा। अस्मा ने हंसकर माँ का हाथ थाम कर कहा। तुम लोगों की याद आ रही थी, सोचा अब तो बहू घर पर है तो मैं बेटी के घर जाकर आराम करूं। वो खुशदिली से सोफे पर बैठते हुए बोली। अच्छा भई, अब बातें ही होंगी, यहाँ कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त है। कामरान ने अस्मा को खुश देखकर इत्मीनान का सांस लिया। हाँ क्यों नहीं, आप लोग फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। बच्चे नानी को अपने कमरे में ले गए और अस्मा किचन में जाकर जल्दी जल्दी खाने को मेज़ पर लगाने लगी।
بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا، رات دیر تک کافی اور میوے انجوائے کیے گئے، پھر سب سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح کامران کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ اسما سو جاؤ یار، آج ہفتہ ہے، بچوں کی چھٹی ہے۔ کامران نے گنودگی میں اسما سے کہا۔ آپ سو جائیے، امی واک پر جاتی ہیں، میں سوچ رہی ہوں ان کے ساتھ واک پر چلی جاؤں۔ یہ کہہ کر اسما کمرے سے نکل گئی۔ کامران کی آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ نیم بند آنکھوں سے دیکھا تو بیٹا فیصل کھڑا تھا۔ کیا ہوا بابا، ماما کہاں ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹا ابھی آ جائیں گی، نانی کے ساتھ واک پر گئی ہیں، کامران نے بیٹے کو جواب دیا۔ پر بابا، نانی بھی ماما کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کامران کے سارے حواس یکدم بیدار ہوئے۔ وہ بنا چپل پہنے تقریباً دوڑتا ہوا باہر آیا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اسما کی والدہ گھر پر ہی تھی۔ امی، آپ اسما کے ساتھ واک پر نہیں گئی؟ کامران نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا، اور ان کے جواب دینے سے قبل ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ بیٹا، رات دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ نہیں کھلی، پھر تم بھی نہیں اٹھے تو میں یہی سمجھی کہ آج تمہارا آفس بھی نہیں ہے، اس لیے خود ہی چائے بنا لی، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو بچوں کو بھیج کر تمہیں اٹھایا، کیونکہ اسما تو اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ صورتحال تشویشناک تھی، اسما نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ کامران نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو وہ اتنا ہی لا علم تھا جتنا صبح گھر سے نکلتے وقت۔ چند گھنٹوں میں سارے خاندان میں اسما کے لاپتہ ہونے کی خبر پھیل گئی۔ پولیس تھانہ سب کر لیا گیا، تمام ملنے والوں سے بھی پوچھا گیا، مگر سب بے سود۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلے، بچے جوان ہو گئے، اسما کے والدین بیٹی کے غم میں دنیا سے چلے گئے۔ کامران کے گھر والوں نے، دوست احباب سب کوشش کر لی کہ کامران دوسری شادی کر لے اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر وہ سب ہار گئے۔ اور کامران آج برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ آخری منظر جب اسما کو اس نے آخری بار دیکھا اور آخری جملہ، کامران آپ سو جائیے، امی واک پر جاتی ہیں، سوچ رہی ہوں میں بھی چلی جاؤں، بھول نہیں پایا۔ یہ بھی وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا اسرار تھا۔ اسما کہاں گئی کوئی نہیں جان پایا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔